للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء رواه الترمذي وصححه الألباني. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی نہ تانا زنی کرنے والا ہوتا ہے اور نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے اور نہ ہی بے حیائی کی باتیں کرتا ہے اور نہ بد زبانی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہماری بڑی بہترین رہنمائی کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ خیر خواہی اور رحمت پر ہے، اور جو آدمی تانا زنی کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، تو وہ کسی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا اور نہ کسی پر رحم دل ہو سکتا۔ اسی بنا پر آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے لوگوں کی عزت کی حفاظت کے لیے اصول بنائے، اور ان اصولوں کے ذریعے ہر آدمی اپنی اور دوسروں کی عزت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَدَمُهُ وَعِرْضُهُ، کہ ایک آدمی کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھے، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا مال، اس کا خون اور اس کی عزت حرام ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر کسی کو برا سمجھ رہا ہے تو برائی خود اس کے اندر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی کی بے عزتی کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ جس طریقے سے کسی کے خون بہانے اور مال لوٹنے کو حرام قرار دیا ہے، ایسے ہی اس کی بے عزتی کرنے کو بھی حرام قرار دیا۔ یہی نہیں بلکہ کسی کی بے عزتی کو تو سود سے بھی بڑھ کر کے قرار دیا اسلام نے۔ یعنی کوئی آدمی سود کھاتا ہے، اس سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ کوئی کسی کی بے عزتی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ارب الربا الاستطالۃ فی عرض المسلم بغیر حق، سود خوری سے بھی بڑھ کر کے یہ زیادتی ہے کہ کوئی آدمی کسی مسلمان بھائی کی عزت کے ساتھ کھیلے، یعنی سود سے بھی بڑھ کر کے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو ہمیں اس پر ہنسنا نہیں چاہیے۔ یہ گویا کہ اسلام نے اصول بتائے کہ ہم کس طریقے سے کسی کی عزت کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر ہنسی کا اظہار مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اس پر رحم کر دے اور تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دے۔ اور یہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بھی آدمی کسی کی مصیبت پر ہنسا یا کسی کی مصیبت پر اس کا مذاق اڑایا تو اللہ رب العالمین نے وہ مصیبت اس پر ڈالی۔ آج کل کا کیا حال ہے، خاص طور پر یہ جو حدیث ہے جس کا ایک پوائنٹ آج ہم لیں گے کہ مومن آدمی جو ہے تانا زنی کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تانا زنی کیا ہے؟ تانا زنی یہ ہے کہ کسی کی دینداری، کسی کی حرکت اور کسی کے عمل کے اوپر عیب نکالنا، جو کہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگوں کا کام ہی یہی ہے معاشرے کے اندر کہ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں، کسی کے اوپر تانا زنی کرتے ہیں اور دن رات لوگوں کی ٹوہ میں پڑے رہتے ہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی بھلائیوں کو لوگوں کے اندر نشر و اشاعت کرے اور قرآن و حدیث کی باتوں کو لوگوں کے اندر جو ہے نشر و اشاعت کرے۔ یہ ایک مسلمان کا وتیرہ اور ایک مسلمان کا جو ہے کام ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کی برائیاں تلاشتے پھرتے ہیں، ان کا حال اس مکھی کی طرح ہوتا ہے جو گندگیوں پر بیٹھتی ہے اور گندگی پھیلاتی رہتی ہے۔ یعنی کتنی بڑی عیب کی بات ہے کہ لوگوں کی گندگیاں اٹھا اٹھا کر کے لوگوں کے اندر گندگیاں تقسیم کرتے ہیں۔ کتنی حقارت اور کتنی غلط بات اور کتنی بری بات ہے کہ آدمی ایک دوسرے کی برائی کو دوسرے کے اوپر اچھالے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ شہد کی مکھی کی طرح ہو۔ آپ نے دیکھا کبھی شہد کی مکھی گندگی کے اوپر بیٹھی ہو؟ اگر شہد کی مکھی کسی دن گندگی کے اوپر بیٹھے ہوئے کسی انسان نے دیکھ لیا تو شہد کھانا چھوڑ دے گا۔ لہٰذا اتنی پاکیزہ مکھی ہوتی ہے کہ وہ گندگی کی بو کو بھی پسند نہیں کرتی، ہمیشہ خوشبو کے پھولوں پر بیٹھے گی، اچھی چیز اس میں سے نکال کر کے شہد کے لیے لائے گی۔ تو بالکل ایک مسلمان بھائی کو چاہیے کہ وہ اچھائیوں کو تلاشے،
لوگوں کے اندر جو اچھائی ہے اس پر توجہ دیں، لوگوں کی برائیوں سے پرہیز کریں، اور کیا پتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس برائی کو معاف کر دے۔ کوئی آدمی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی نے یہ ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو معاف نہیں کرے گا، یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے۔ جو چیز تمہیں غلط لگ رہی ہے اللہ چاہے تو اس کو معاف کر سکتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ خیر و بھلائی کی طرف توجہ دیں اور برائیوں کو اللہ رب العالمین کے سپرد کرے، کیونکہ وہ چاہے تو اس کو معاف بھی کر سکتا ہے اور وہ چاہے تو اسے سزا بھی دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جو ہلاکت و بربادی کہی، جو لوگوں کی عیبیں تلاشتے پھرتے ہیں، ان کے تعلق سے کیا فرمایا، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت و بربادی ہو ایسے شخص کے لیے جو تانا زنی کرتا ہے اور لوگوں کی عیبوں کو تلاشتا پھرتا ہے۔ یعنی گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ہلاکت و بربادی کی دھمکی دی، اور وہ شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جو لوگوں کی عیبیں تلاشتا پھرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ لوگو تم عیبیں مت تلاشو، لوگوں کی عیبیں مت تلاشو، اور ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو۔ تو یہاں پر حمز، لمز اور القاب تین چیزیں ہیں۔ حمز کے معنی کیا ہے کہ کسی کی عزت یا کسی کی حرکت یا کسی کے کام پر تانا زنی کرنا، اور لمز کہتے ہیں کہ عیبیں تلاشتے پھرنا، کہ کوئی کمی نظر آ جائے تو میں لوگوں کے اندر جو ہے اس کی نشر و اشاعت کروں، لوگوں کے اندر اسے پھیلاؤں، پھر اس کمی کا مذاق اڑانا، نقل اتارنا، طنز کرنا اور چوٹیں کسنا، یہ سب اسلام کے اندر حرام ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایک مسلم معاشرے کی حفاظت کے لیے ان سب چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ تم برے القاب سے مت پکارو کسی کو۔ القاب کی دو قسمیں، ایک اچھے القاب اور ایک برے القاب۔ اچھے القاب یا تو کوئی آدمی اپنے حساب سے نام رکھ لیتا ہے، جیسے کوئی ماہر، کوئی نابغ، کوئی اچھے القاب اپنا خود رکھتا ہے، کوئی سابق، کوئی ساجد۔ اس کے مقابل میں یا تو دوسرا آدمی اس کا لقب رکھتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب رکھا تھا صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب رکھا تھا فاروق۔ یہ تو اچھے القاب کا مسئلہ ہے۔ اب رہی بات کہ برے القاب، اور یہ معاشرے کے اندر بہت بری حرکت ہے کہ کوئی آدمی دشمنی کی بنا پر کسی کا برا لقب رکھے، دشمنی کی بنا پر کسی کو برے القاب سے پکارے، حقارت کی بنا پر برا لفظ اس کے لیے استعمال کرے۔ یہ اسلام کے اندر بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا۔ اور یہ رکھنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ دشمن ہوتا ہے، فریق مخالف رکھتا ہے۔ لہذا اسلام نے اس کو حرام قرار دیا اور کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے مت پکارو۔ یعنی گویا کہ برے لقب سے پکارنا ایک جرم ہے، گناہ ہے، اور جب کوئی بھی آدمی کسی کو برے لقب سے پکارتا ہے تو اس کے لیے گناہ لکھا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ایسے برے القاب سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتان فی الناس ہما بہم کفر، الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، دو چیزیں لوگوں کے اندر کفر کے اسباب میں سے باقی رہیں گی۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ نسب کے اندر تانا زنی، اور دوسرا میت پر چلا کر رونا۔ یہ تانا زنی کیا چیز ہے نسب کے اندر؟ بھائیوں ذرا ٹھنڈے دماغ سے اس کو سوچنا کہ تانا زنی کیا ہوتی نسب کے اندر۔ نسب کے اندر تانا زنی کہ کسی کو حقارتن، کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے کسی کے باپ سے اس کو عار دلانا، کہنا تیرا باپ تو فلاں فلاں کام کیا، یا تیری ماں فلاں فلاں برائی کی ہے، یا تو نیچے خاندان کا ہے۔ کوئی مثال کے طور پر بڑھائی ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی جو ہے اور بھی کوئی پیشہ ہے، تو گویا کہ ان پیشوں کے ذریعے ان کو حقیر سمجھنا، کسی کو چمار کہنا اس پیشے کی بنا پر،
تو اسلام کے اندر اس کو حرام قرار دیا کہ اس پیشے کی بنا پر اس کو برا نہ جانا جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ پیشہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. کام کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. لوہے کا کام کرنا، جوتوں کو کام کرنا یا کوئی اور کام کرنا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اسلام کے اندر اس کو عیب سمجھنا بھی حرام قرار دیا ہے. اسی بنا پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نسب کے اندر طعنہ کرنے کو جو ہے حرام قرار دیا کہ کوئی آدمی کسی کے نسب کے اندر طعنہ نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطا بھی عمل لم یسرع بھی نسب. کسی کے عمل نے کسی کو پیچھے کر دیا تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا. اور میرے بھائیوں، آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کتنا عظیم اصول پیش کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو مختلف قبیلوں میں تقسیم کر دیا. اس کا مقصد کیا ہے؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ نہیں کہا اللہ رب العالمین نے لتتفاضلوا کہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھو کہ میرا خاندان فلاں خاندان میں بڑے خاندان کا ہوں، میرا نسب بہت اونچا نسب ہے. اس بنا پر اللہ رب العالمین نے تقسیم نہیں کی. تقسیم اس لیے کی لتعارفوا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، یعنی نام کے ذریعے، خاندان کے ذریعے پہچانو کہ یہ فلاں خاندان سے ہے، اس کا نام یہ ہے. مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے بمبئی کا اور دوسرا دلی کا ہے، تو دلی والے کو بمبئی والے پر فضیلت نہیں ہے اور نہ ہی بمبئی والے کو دلی والے پر فضیلت ہے. تو ایسے ہی بالکل یہ ہمارے نام اور خاندان جو اللہ رب العالمین نے تقسیم کیے ہیں، اس کا مقصد صرف پہچان ہے، افضلیت نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے. لا فضل لعربی علی العجمی ولا عجمی علی العربی الا بالتقوی، کہ کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں اور نہ کسی اجمی کو عربی پر فضیلت ہے، صرف تقوی کی بنا پر. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لوگوں، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے قریبی شخص وہ ہے جو سب سے بڑا متقی. تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے تقوی کو بنایا معیار. ایک دوسرے سے فضیلت تقوی کی بنا پر ہے، خاندانی نسب کی بنا پر نہیں ہے. اسی بنا پر آپ دیکھیں گے شاعر کیا کہتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یعنی سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کے یہاں جو مقام ہے وہ مقام کس کا ہے؟ عبادت کا ہے. وہ مقام تقوی کا ہے، وہ مقام اعمال صالحہ کا ہے، وہ مقام پرہیزگاری کا ہے. حسب نسب کا کوئی مقام نہیں ہے. اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسب نسب جاہلیت کی دین ہے اور اس کو میں اپنے قدموں کے نیچے رکھتا ہوں. لہٰذا معلوم ہوا کہ انسان کو کسی کے نسب نامے کے اندر جو ہے طعنہ کشی نہیں کرنا چاہیے. یہی نہیں، اگر کوئی آدمی بڑا دیندار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو یاد رکھو ایسا انسان جہنمی. کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کا جو ہے معاملہ پیش کیا گیا. پہلی عورت کا معاملہ جو پیش کیا گیا وہ ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار وتفعل وتتصدق وتؤذی جیرانها بلسانها. فلاں عورت جو ہے بڑی پرہیزگار ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، رات بھر نمازیں پڑھتی رہتی ہے، بڑے اچھے اچھے کام کرتی رہتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ لا خیر فیہا ہی من اہل النار. ایسی پرہیزگار اور ایسی متقیہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر بھلائی نہیں ہے اور وہ جہنمی ہے. کس بنا پر؟ اپنی زبان کی بنا پر. یعنی سبحان اللہ، یہ تقوی اور یہ پرہیزگاری اور یہ دینداری اگر آپ کو اپنی زبان
کے اوپر کنٹرول نہیں کر رہی ہے تو یاد رکھو آپ کی اس دینداری کا آپ کی ذات کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، جہنم کے اندر آپ کا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری عورت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ دوسری عورت کیا ہے، کہ تصلی المکتوبہ وتصدق بالاسوار ولا تؤذی احد۔ دوسری عورت جو ہے فرض نمازیں پڑھ لیتی ہے، فرض جو ہے زکوٰۃ دیتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ وہ جنتی عورت ہے۔ یعنی سبحان اللہ، زبان کا کتنا بڑا دخل ہے ہمارے اعمال کے اندر، ہماری اچھائیوں کے اندر، یعنی ہمارے دین کے اندر کتنا بڑا دخل ہے زبان کا، کہ آدمی اپنی زبان کی بنا پر جنت میں جا رہا ہے اور اپنی زبان ہی کی بنا پر جہنم میں بھی جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے اجازت طلب کی۔ جب وہ آدمی سامنے آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت برا انسان ہے اور بہت برا جو ہے خاندان کا برا آدمی ہے، خاندان کا برا بیٹا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آدمی، اجازت دی اور بیٹھے تو بڑی ہنسی خوشی سے بات کیا اور خندہ پیشانی سے بات کی، کشادہ دلی سے بات کی۔ جب وہ چلا گیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے سے پہلے آپ نے یہ بات کہی تھی، اور جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے جو ہے بڑے اچھے انداز میں اس سے بات کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، یا عائشہ متی عہدتنی فحاشا، یا عائشہ تم نے مجھے بد زبان کب پایا ہے؟ تم نے کبھی زندگی کے اندر میری زبان سے کوئی بد کلامی سنی؟ کبھی میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء شرہ۔ قیامت کے دن سب سے بدترین شخص وہ ہوگا اللہ رب العالمین کے نزدیک کہ جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ملاقات چھوڑ دیں۔ یعنی اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ آدمی جس کی زبان سے لوگ بچنے کے لیے دور رہتے ہیں اتنا بد زبان ہے کہ لوگ اپنی عزتیں بچانے کے لیے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں، اپنی آبرو ریزی کو محفوظ کرنے کے لیے اس سے دور رہتے ہیں۔ تو ایسے اشخاص قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ بدترین۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور یاد رکھو طعن و تشنی یہ بہت بری بلا ہے۔ نہ کسی کی عزت پر ہمیں طعن و تشنی کرنا ہے، نہ کسی کی دینداری کے اوپر ہمیں طعن و تشنی کرنا ہے، نہ کسی کی حرکت کے اوپر ہمیں طعن و تشنی کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان سے جوڑا۔ لیس المؤمن بالطعان، وہ شخص کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جو لوگوں کی عیبیں تلاشتا پھرتا ہے، لوگوں میں عیبیں لگاتا پھرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی اچھائیاں لوگوں کے اندر پھیلائیں اور برائیوں سے بچیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں طعنہ زنی سے ہم سب کی حفاظت کریں، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔